ساتھ آج جو ممتاز شخصیات تشریف فرما ہیں ان میں محترم مفتی ابوبکر صدیق صاحب، ڈاکٹر علی عمران صاحب اور محترم سبی رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آج ہم اقوام عالم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت ہونے پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالی نے فرمایا جو عالم ہیں، جن عالمین کی بات کی گئی، انسان تو ان کا بھی شعور نہیں رکھتا۔ رحمت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہم تو بہت ساری اللہ تعالی کی رحمتوں کو جانتے بھی نہیں، سمجھنے کی سکت بھی نہیں رکھتے، یعنی شعور نہیں رکھتے۔ تو یہاں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جن عالمین کی بات کی گئی ان میں ہم اقوام عالم کو اگر دیکھتے ہیں آج کے موضوع کے اعتبار سے، تو ایک تو اقوام عالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اثرات، ایک تو اقوام عالم کے لیے، اور دوسرے رحمت کے حوالے سے فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جب ایک لفظ ایک زبان سے دوسری زبان میں آتا ہے تو اپنی وہ وسعت کھو بیٹھتا ہے جو اصل زبان میں ہوتی ہے۔ اچھا۔ رحمت چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، جب یہ ہماری اردو میں آیا ہے تو اس کی جو وسعت عربی میں تھی وہ اردو میں نہیں رہی۔ ہمارے یہاں رحم کا تصور یہ ہے یا رحیم کا تصور یہ ہے کہ بہت کائنڈ آدمی ہے، بہت با اخلاق ہے، بڑا نرم مزاج ہے، جبکہ ایسا میرے خیال میں عربی زبان میں ہے، گویا یہ چیزیں ہیں لیکن اس کی شاید وسعت زیادہ ہے اس سے۔ دیکھیں یہ رحم کا جو مادہ ہے، اور اگر ہم نے رحم کو سمجھنا ہے اور پھر اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو رحم کو سمجھنے کے لیے رحم مادر کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ رحم مادر دنیا کا عظیم ترین مقام ہوتا ہے جہاں پر کوئی یعنی زائگوٹ جو بنتا ہے اور وہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے ہوتے ہوتے جو ہے وہ مکمل انسان کی شکل میں وجود میں، یعنی رحم سے انسان کی نشوونما، اور وہ جو ماحول چاہیے ہوتا ہے جو بچے کو پنپنے کے لیے، وہ ماحول جو ہے وہ رحم ہے اصل میں۔ صحیح۔ یعنی میں اگر دوسرے الفاظ میں اس کو بیان کروں کہ آپ یہ کہیں کہ اے اللہ میں لاہور جانا چاہتا ہوں اور مجھے رحم فرما، تو اب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ وہ تمام جو ضروریات ہیں مجھے لاہور تک جانے کے لیے اللہ مجھے وہ فرما، میری راہ میں جو ہے وہ یہ چیزیں، رکاوٹوں کو دور فرما دے، اور جو رکاوٹیں ہیں ان کو بھی دور فرما۔ صحیح۔ اور اس کا اپوزٹ جو ہے وہ لعنت ہے۔ صحیح۔ یعنی اللہ کی جو ہے جو معاونت ہوتی ہے وہ بھی ہٹ جاتی ہے اور رکاوٹیں بھی اس کی راہ میں جو ہے آ جاتی ہیں۔ ٹھیک۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نظام، اس میں انسان اپنی انتہائی بلندیوں تک جو پہنچتا ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ رحم ہے اصل میں سمجھتا ہوں۔ ٹھیک۔ تو یہی مقام ہے رحمت للعالمین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی سے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے رحم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات فرمائی حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی، اس سے پہلے بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں، اور اب بڑا چرچا ہے UNO کے حوالے سے کہ جی اس نے جو ہے وہ چارٹر پیش کیا، یونیورسل جو ہے وہ ڈکلیریشن کا چارٹر ہے، اور اس میں جو ہے وہ مساوات کی بات کی ہے، آزادی کی بات کی ہے، انصاف کی بات کی ہے، اس کے اندر یہ ساری باتیں جو ہے اس کے اندر میں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں بظاہر بڑی اچھی ہیں لیکن تمام کی تمام چیزیں غیر متوازن ہیں، ٹھیک، اور اس غیر متوازنیت کے نتائج جو ہے وہ ہم پوری دنیا میں جو ہے دیکھ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں رحم کا مطلب یہ ہوگا کہ آزادی اتنی دی جائے جو متوازن ہو، جو متوازن۔ اچھا مفتی صاحب، آج دنیا میں ہم نے پروگرام کے انٹرو میں بھی بات کی تھی، اتنا انتشار ہے، اقوام عالم ایک دوسرے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کی نہیں مانتے، طرح طرح کے چارٹر پیش کیے جا رہے ہیں، معاہدے ہو رہے ہیں جن کو ہم میثاق کہتے رہے۔ یہ بتائیے گا کہ آج جو اقوام عالم کی صورتحال ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، شخصیت کو، ذات پاک کو ہم رحمت کس طرح قرار دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے بات تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کی فکر تو روز روشن کی طرح عیاں ہے، بلا شبہ ہے، اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کسی حوالے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں کو متعارف کرانے کے لیے اگر ہم دنیا کے مشہور فلاسفرز کو، جن کو زمانے کے اندر تسلیم کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ بہت اعلیٰ سوچ کے لوگ ہوا کرتے تھے، ان کی اپروچ بہت زیادہ تھی، اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں، ان لوگوں کی کلمات کو دیکھیں، جارج برنارڈ شاہ دنیا کے مشہور شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے، یہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے سنا تھا کہ نبی علیہ السلام اسرائیل کے دشمن ہیں، ٹھیک، لیکن جب میں ان کی اسٹڈی کی، ان کا میں نے مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو اسرائیل کے دشمن نہیں ہے،
بلکہ ان کی سوچ تو اتنی اعلیٰ ہے کہ لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں تو پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور میرے کتنے جاننے والے، میرے کتنے ہم مذہب لوگ ان کے مذہب کو اختیار کر چکے ہیں. صحیح. اور ان کی سوچ، ان کی فکر ایسی امن دینے والی ہے کہ آج زمانے کی مشکلات کا اگر کوئی حل چاہتا ہے تو سوچ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائج کیا جائے، ان کے نظام کو رائج کیا جائے تو زمانے کا انتشار ختم ہو جائے گا. اور یہی بات اور دیگر فلاسفرز نے کہی، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا. ایون یہ کہ کارل مارکس خود ایک فلسفے کا بانی ہے. وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمانے کے سب سے عظیم ترین شخصیت ہیں، اور وہ عظیم ترین شخصیت آپ کو آپ کی فکر کی بنیاد پہ قرار دے رہا ہے. اچھا. اسی طرح ہربرٹ جارج کو ہم دیکھیں تو اس نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کی اسی طرح سے تعریف کی اور کہا کہ واقعی یہ دین جو تقلید کے قابل ہے. اچھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کسی بھی سمجھدار آدمی نے آج تک اس پہ اعتراض نہیں کیا، اور جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے تو ان کی مثال جو ہے وہ چمگادڑ کی سی ہے. اور پھر ان کی اہمیت بھی کوئی نہیں دنیا میں. چمگادڑ کی سی ہے کہ جو چمکتے ہوئے سورج کے سامنے اپنی نگاہوں کو نہیں کھول سکتی اور کہتی ہے کہ اندھیرا ہے. تو یہی معاملہ ویسا. ورنہ اگر آپ ہندو مذہب کے مہاتما گاندھی کو لے لیجئے اور ان کے دیگر فلاسفرز کو لے لیجئے، عیسائیوں کے فلاسفرز کو لے لیجئے، یہودیوں کے فلاسفرز کو لے لیجئے، یا جو کسی مذہب کو ایتھیسٹ ہیں ان کو بھی اگر آپ لے لیں گے تو ہر شخص یہی بتائے گا کہ نظام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اندر زمانے کے تمام انتشار کا حل ہے، اور یہی سارے زمانے کے لیے رحمت ہے. بلا شبہ. اچھا، ہم آج بھی ڈاکٹر صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ آج یورپ میں ہزاروں لوگ سالانہ اسلام قبول کر رہے ہیں. جب دنیا کی تاریخ کو پہ نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ آج کی بات نہیں ہے، 1400 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے، عالمین کے لیے رحمت ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اقوام عالم کی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ دیکھیں، جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اگر ہم اس کا پوری دنیا کے حوالے سے دیکھیں تو وہ قیصر و کسریٰ دو بڑی قوتیں تھیں. آپ کی اجازت سے اگر آپ اجازت دیں تو چھوٹی سی بریک پر جاتے ہیں، پھر اس بات کو مکمل کرتے ہیں. ناظرین کرام، گفتگو چل رہی ہے، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. یا رحمت یا رحمت ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقوام عالم کے لیے رحمت. ہم جب وقفے پہ گئے ہیں تو ہم ڈاکٹر علی عمران صاحب سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال سے لے کر اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان میں تمام اقوام عالم کے لیے بطور رحمت للعالمین یا رحمت کا جو فریضہ انجام دیا ہے، کردار ادا کیا ہے، وہ کیسے کیا؟ میں کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں مبعوث ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس وقت دو سپر پاورز تھیں، قیصر و کسریٰ. اور معاملہ یہ تھا کہ جب ان کی حکمرانی ہوتی تھی، ان کو فتوحات ہوتی تھی، تو تمام علاقے جو ہے غلام بنتے چلے جاتے تھے. پھر ان کا موقع ملتا تھا، اور سورہ روم میں جو ہے اس کا ذکر بھی کیا گیا. میں سمجھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہستی ہیں جنہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ لا اکراہ فی الدین. آپ دیکھیں کہ کسی کو جبر کی بنیاد پہ دین جو ہے اس کا تبدیل نہیں کیا جائے گا. صحیح. اور اس دور میں کوئی ایسا تصور موجود تھا. جس کی طاقت ہوتی تھی وہ جان کا بھی مالک ہوتا تھا، وہ مال کا مالک ہوتا تھا، اور وہ دین بھی تبدیل کراتا تھا. لیکن تو اس کا مطلب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کے اسلام کا پرچار ہوا، اس کی تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود تمام مذاہب کے دین کو جو ہے تحفظ فراہم کیا اس آیت نے. لیکن گفتگو کی اور فکر کی کتنی اہمیت ہے یہاں پر جناب. جی ہاں. دوسرا پہلو جو میں بڑا دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جس انسانی جس مقام پر تھی کہ اگر میں آپ کا مخالف ہوں گا تو میں آپ کی بات جو ہے وہ دلائل سے نہیں سنوں گا، بلکہ مجھے موقع ملے گا میں آپ کو مار دوں گا. نکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام نازل ہوا اس میں کہا گیا کہ ان سے مجادلہ کرو، ان سے مناظرہ کرو، ان سے گفتگو کرو. آج دنیا میں جو ہر جگہ ٹاک شوز ہو رہے ہیں، ہر جگہ جو ہے رائے کی آزادی ہے، لوگ اپنا موقف پیش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کے بانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جہاں ہمیں موقع ملا ہے اپنی بات کرنے کا، وہاں ان کو بھی موقع دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے نظریات، اپنی بات کو کھل کر پیش کریں، اور جس کا نظریہ اور جس کی نظریے میں طاقت ہوگی وہ قبول ہو جائے گا. اظہار رائے کہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دور میں جو جنگیں ہوں گی وہ بالکل اسی نوعیت کی ہوں گی، وہ میڈیا کی جنگیں ہوں گی
کہ 2 لوگ بیٹھیں گے، کروڑوں انسان سن رہے ہوں گے، اور جس کا نظریہ جیت جائے گا لوگ اس کے دین کو جو ہے وہ خود بخود تسلیم کرتے چلے جائیں، دین کے بدلے اس کی فکر کو، اس کی فکر کو، ہاں اس کے دین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جی ہاں جی ہاں. اچھا، آپ جب ہم وقفے پہ گئے تو سبی صاحب آپ بھی اقوام عالم کی تاریخ کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں نے کیسے اپنایا. ہم چاہیں گے آپ بھی اس گفتگو میں شریک رہیں. جی، یہ بہت اہم موضوع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اقوام عالم پر پڑنے والے اثرات دیکھتے ہیں نا، سیرت کے اثرات کیا پڑیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اقوام عالم کی تاریخ کا بغور مطالعہ کرنا پڑے گا. اور اس تاریخ کے مطالعے سے آپ کو یہ نقطہ سمجھ میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ادیان آئے تھے انہوں نے جو فلاحی نظام ایک ریاست کا پیش کیا تھا انسان کی بہتری کے لیے، یعنی ابھی دین ہٹ جائے گا ایک طرف، پہلے انسان کی بہتری کے لیے جو قوانین وضع کیے اور دین ہی کی شکل میں کیے، ان میں سب سے زیادہ حساس اور سب سے زیادہ اس پر عمل درآمد ہونے والا جو اگر دین آیا یا نظام آیا